کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ مولوی سراج الدین آنے کے بعد کمشنر سے کہنے لگے کیا بات ہے؟ کمشنر کہنے لگا کہ آپ کو میرے بنگلے پر آنا ہے فارسی کی تعلیم دینے۔ اللہ والے نے کہا سن کمشنر سن، میں تعلیم دینے آؤں گا مگر میری بھی دو شرطیں ہیں۔ میری بھی دو شرطیں ہیں۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ میں نماز تیرے بنگلے پر پڑھوں گا اور وضو کے پانی کا انتظام تو کرے گا۔ اب مرتے نہ تو کرتے کیا، زبان سیکھنی ہے۔ کبھی کبھی آپ لوگ کہا کرتے ہو کہ کسی کو کوئی بات کہنا پڑتا ہے تو اب کرتا مرتا نہ تو کرتا کیا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب انگریز کمشنر کے یہاں 4 بجے شام کے وقت 4 بجے انگریز کمشنر آنے لگا بطور ٹیوشن پڑھانے کے لیے۔ فارسی کی تعلیم دیتا، فارسی کی تعلیم وہ کمشنر دیتا اور اللہ کے بندے مولوی سراج الدین دیتے تعلیم اور چلے جاتے۔ عصر کی نماز، مغرب کی نماز، اللہ والے نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ تیار رہتے، عصر اور مغرب پڑھتے۔ توجہ سے سننا، عصر اور مغرب پڑھتے۔ مولا سراج الدین مغرب کی نماز چونکہ جہری نماز ہے، بلند آواز میں تلاوت کی جاتی ہے، مولا سراج الدین فارسی کی تعلیم دے رہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ایک دن مغرب کی نماز، قرآن کے بہترین قاری بھی تھے، قرآن پڑھ رہے تھے نماز مغرب میں، اور قرآن کی مسحور کن آواز جب اس کی کوٹھی میں پھیلی تو انگریز کمشنر کی اکلوتی لڑکی بڑے نازک نیم میں پڑھ رہی تھی۔ بالغ ہونے کے بعد اس نے باہر قدم نکالنا بند کر دیا تھا، شریف معلمات آتی تھی، تعلیم دے کر کے چلی جاتی تھی۔ وہ انگریز کمشنر کی لڑکی ضرور تھی مگر اس کا کردار اچھا تھا، اس کا کیریکٹر اچھا تھا، اس کا اخلاق اچھا تھا۔ وہ حسین و جمیل انگریز کمشنر کی بیٹی، کتابوں میں لکھا ہے کہ پھولوں کی پنکھڑی جیسے، پھولوں کی پنکھڑی جیسے اس کے گلابی شادابی ہونٹ، ریشم جیسے نرم و نازک بال، باہر نکلتی تھی نہ کبھی باہر بغیر پردے کے نہیں نکلتی تھی۔ مولانا سراج الدین کی آواز قرآن کی جب بنگلے میں گونجی تو کمشنر کی لڑکی کسی ضرورت کے تحت اپنے کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہی تھی، جیسے ہی قرآن کی آواز اس کے کانوں کے پردے سے ٹکراتی ہے، وہ حسین و جمیل کمشنر کی لڑکی ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پیروں میں آہنی بیڑیاں ڈال دی ہو، وہی ساکت و شامل ہو جاتی ہے، حیرت سے اور خاموشی کے ساتھ قرآن کی تلاوت سن رہی ہے۔ اس نے سوچا یہ آواز میرے بنگلے میں کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کے بعد چند قدم آگے بڑھ کر کے جدھر سے آواز مل رہی تھی ادھر جاتی ہے اور بنگلے کے اندر، اس کمرے کے اندر جہاں مولوی سراج الدین قرآن کی تلاوت نماز میں کر رہے تھے وہیں کھڑی ہو گئی اور روشن دان سے پردہ ہٹایا اور مولانا سراج الدین کا قرآن، مولانا سراج الدین کا قیام حالت نماز میں، مولانا سراج الدین کا رکوع، ان کا سجدہ، ان کا قعدہ، ان کی تلاوت قرآن جب وہ سنتی رہی تو بیکار ہو گئی، بے خود ہو گئی۔ مولانا سراج الدین نے مغرب کی نماز ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ اب وہ پوری رات نوجوان لڑکی، اسے نیند نہیں آ رہی ہے، ماہیت آپ کی طرح بستر پر وہ تڑپ رہی ہے، پوری رات انتظار میں گزر گئی۔ سویرا ہوا، سورج نے اپنا روشن چہرہ نقاب سے باہر کیا اور جہاں جانے اجالا پھیل گیا۔ آج سویرے سویرے وہ نوجوان بیٹی اپنے باپ کی خدمت میں آئی اور سلام کیا، آداب بجا لائی۔ باپ مسکرا کے کہنے لگا اے میری شہزادی، آج سویرے سویرے تم نے آ کر کے مجھے سلام کیا، خیریت تو ہے؟ بیٹی نے کہا اے میرے باپ جان، اے میرے فادر، اگر اجازت ہو تو میں ایک آرزو لے کر آئی ہوں، ایک تمنا لے کر آئی ہوں، ایک خواہش لے کر آئی ہوں۔ کون باپ ہے جو اپنی اولاد کی خواہش پوری نہیں کرنا چاہتا؟ انگریز کمشنر کہنے لگا میری شہزادی بیان تو کرو، تمہاری ہر خواہش تو پوری کی جائے گی، اگر تم کہو گے تو آسمان سے ستارے میں توڑ کر لاؤں گا، تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، مسلمانوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ جان، میں اتنی آرزو لے کر آئی ہوں کہ جس مولوی سراج الدین سے آپ فارسی پڑھ رہے ہیں مجھے اجازت دو تاکہ میں قرآن پڑھنا شروع کروں، قرآن پڑھنا شروع کر دوں۔ باپ نے کہا اتنی سی بات؟ میں سوچنے لگا یا اللہ، مولوی سراج الدین رسول اللہ کا امتی
मौलवी सिराज उद्दीन से अंग्रेज कमिश्नर की लड़की कुरान पढ़ने के लिए बेचैन है। अंग्रेज ने कहा ठीक है, अब एक ही घर में मौलवी सिराजुद्दीन बाप को फारसी पढ़ा रहे हैं और उसकी बेटी को वो कुरान पढ़ा रहे हैं। अब धीरे धीरे जब वो कुरान पढ़ने लगी तो उस लड़की ने कहा मौलवी सिराजुद्दीन से, तुम्हारे नबी की सीरत पर अगर कोई किताब हो तो हमें दीजिए। शायद रसूलुल्लाह की सीरत पर किताबें मौलवी सिराजुद्दीन ने दिया। अब रात की तन्हाइयों में अंग्रेज कमिश्नर की लड़की जब रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ना शुरू करती है तो कभी रसूलुल्लाह का किरदार में पढ़ती है, कभी रसूलुल्लाह का अखलाक को पढ़ती है, कभी रसूलुल्लाह की मक्की जिंदगी को पढ़ती है, कभी रसूलुल्लाह की मदनी जिंदगी पढ़ती है। रसूलुल्लाह की सीरत जैसे जैसे पढ़ती गई रसूल का प्यार दिल में बैठता गया, रसूल का इश्क सीने में मौजूद होता गया। यहाँ तक कि वो लड़की इश्क मुस्तफा में हमा वक्त बेचैन रहने लगी और रसूलुल्लाह की मोहब्बत ने इतना बेकरार किया, इतना बेकरार किया कि वो लड़की बिस्तरे अदालत पर हो गई और वो बिस्तरे अदालत पर हो गई। इसलिए किसी ने कहा था कि मोहब्बत करना है तो खुद नासे मोहब्बत कर, मोहब्बत करना है तो नासे खुद मोहब्बत कर। किनारे से कभी अंदाजे तूफान नहीं होता, किनारे से कभी अंदाजे तूफान नहीं होता। रसूलुल्लाह का प्यार दिल में बैठ गया है, दिल मचल रहा है मदीना 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 मदीना। रसूलुल्लाह की सीरत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक दिन सीरत पढ़ते पढ़ते मौलवी सिराजुद्दीन से कहने लगी कि अरे उस्ताद मोहतरम, अब मैं ज्यादा दिन जिंदगी गुजार नहीं पाऊंगी, मुझे मुसलमान बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। कमिश्नर की बेटी थी। मौलवी सिराजुद्दीन ने कहा ठीक है, कुरान तो पढ़ा ही रहे थे, कलमा शरीफ पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। अब अंग्रेज की लड़की चुपके चुपके नमाज भी पढ़ रही है, चुपके चुपके रोजा भी रख रही है, कुरान की तिलावत तो कर ही रही थी। अब एक वक्त ऐसा आया, इश्के रसूल में वो बीमार तो थी, मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की। मुल्ला सिराजुद्दीन जब पहुंचे एक दिन पढ़ाने के लिए 4 बजे तो देखा अंग्रेज कमिश्नर सर झुकाए बैठा है, आंखें भीग चुकी हैं। मौलवी सिराजुद्दीन ने कहा कमिश्नर साहब क्या बात है? कहने लगा मौलवी सिराजुद्दीन, हमारी लड़की शदीद बीमार है, लखनऊ के सारे अतीबा हुक्मा ने जवाब दे दिया है। और अंग्रेज कमिश्नर आहिस्ता से कहने लगा मौलवी सिराजुद्दीन से कि मैंने सुना है मुसलमानों की भूखों में बड़ा दम है, मुसलमानों की भूखों में बड़ा दम है, मेरी बेटी को दम कर दीजिए ताकि बेदम बेटी में दम आ जाए। मुल्ला सिराजुद्दीन अंदर गए, बीमार लड़की उठकर बैठ गई, उस्ताद का एहतराम किया और कान में चुपके से कहने लगी ए मुल्ला सिराजुद्दीन, अब मैं करीब इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी एक वसीयत है, उस पर क्या आप अमल करेंगे? उस्ताद मोहतरम ने कहा बताइए। उसने कहा चूंकि मेरा बाप ईसाई है, अंग्रेज